زندگی کی تلخیوں اور کٹھنائیوں سے نبرد آزما سمرا سعید، جو پیدائشی طور پر ایک سی پی چائلڈ تھی، معاشرے اور رشتوں کے بے رحم تھپیڑوں سے لڑتی جھگڑتی یہ کمزور اور ناتواں لڑکی، جس نے ثابت کیا کہ اگر لگن، بھروسے اور جانفشانی کے ساتھ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو کوئی جسمانی نقص یا کمزوری ہمارے آڑے نہیں آ سکتی۔ کچن کی ذمہ داریاں ہوں یا سلائی کڑھائی کا کام یا پھر گھر کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، جگہ سمرا چٹان کی طرح ڈٹی ہوئی پائی جاتی ہے۔ اس کی لغت میں نا یا شکست کا لفظ ناپید ہے۔ 35 سال سے مختلف بیماریوں اور معاشرتی رویوں سے لڑتی ہوئی سمرا اپنی روزمرہ زندگی کے تمام کام خود سر انجام دیتی ہے۔ یہ میری امی نے مجھے کر کے دیا ہے، یہ سارا سیٹ اپ میرے لیے انہوں نے کیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ تھریڈ کا کام ہے اور یہ سارے میں نے ہاتھ سے لگائے ہیں، سوئی ہاتھ سے لگائے ہیں سوئی دھاگے سے، اور یہ سارا دھاگے کا کام ہے۔ یہ سارا بوتیک اور سب چیزیں یہ میرے لیے انہوں نے اسپیشلی کی ہیں کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں، کسی کے آگے مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ السلام علیکم، میرا نام سمرا سعید ہے اور میں لیو کلب کی ممبر بھی ہوں، اور یہ میرا بوتیک ہے۔ میں اور میری امی ہم دونوں ہی بوتیک چلاتے ہیں۔ میری امی نے بیسیکلی یہ بوتیک سٹارٹ کر کے دیا ہے مجھے۔ میری ایج 34، 2 بھائی 2 بہنیں۔ میں پیدائشی طور پہ ڈسیبل تھی، کمر کا آپریشن ہوا ہے، پھر مجھے کافی زیادہ میں ویک بھی تھی، اور میری امی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، میرے نانا ابو نے کیا ہے، جس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ سب ماؤں کو چاہیے، سب ماں کو، باپ کو، پوری فیملی کو ہم جیسے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ آج میں جس مقام پہ میں ہوں وہ میری ماں کی وجہ سے ہے۔ اگر میری ماں نہیں کچھ کرتی تو پھر میں بھی شاید آج یہاں نہیں بیٹھی ہوتی جہاں پہ میں آج بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو پلیز اپنے بچوں کو تھوڑا سا ان کو انکریج کریں، جیسے آپ دوسرے بچوں کو کرتے ہیں۔ ہاں، آپ پڑھو، آپ اچھا پڑھو، آپ کچھ بنو، جس چیز میں آپ کے بچے کا انٹرسٹ ہے آپ اس کو وہ کر کے دیں۔ یہ سب سے پہلے تو جب میں اسکول گئی تھی، سب سے پہلے میرے لیے وہ چیلنج تھا کہ بہت سارے بچے، جب بریک ہوا کرتی تھی تو بہت سارے بچے کھیلا کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرنا، ادھر ادھر پھرنا، تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں ایک کلاس روم میں بیٹھی ہوتی تھی عموماً، تو میری جو ٹیچرس تھیں وہ مجھے دیکھنے آتی تھیں کہ تم ٹھیک ہو۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ پھر ایک دن ایک پوائنٹ آیا جہاں پہ مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ میری کمزوری نہیں ہے، یہ میری اسٹرینتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے کوئی چیز اگر مجھے نہیں دی، اس کے بدلے مجھے بہت کچھ دیا ہے، جو کہ سب سے بڑی چیز میرا دماغ ہے۔ ایک ٹائم آیا تھا، تھوڑا سا میرا ہوا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ نہیں، یہ غلط چیز ہے کہ میں ایسی ہوں، یا کہہ لینا شکری ٹائپ۔ پھر میں نے اللہ سے توبہ کی، میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں، یہ اگر ایک چیز اللہ نے نہیں دی نا تو اس کے بدلے میرے پاس بہت کچھ ہے، جس میں سب سے جو چیز اچھی مجھے لگی کہ میرے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ میں نے خود ہی نکال لیا، جس میں کہ میرے ہینڈی کرافٹس ہیں۔ گھر میں پڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہے اس کو میں کوئی چینج کر کے کچھ بھی بنا لیتی ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اگر میرے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے نا تو میرے پاس اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو میرے اندر چھپی ہوئی ہیں، جن کو میں خود ہی ڈسکور کر رہی ہوں، اور میری اماں اس میں میری ہیلپ کرتی ہیں۔ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ مجھے لا کے دے دیتی ہیں۔
تو بڑا مشکل تھا. تب مطلب مجھے خود نہیں تھا پتہ کہ میرا آگے کیا, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر مجھے لگ گئی. یہ ایک تب ہوئی جب ڈاکٹر صوبیہ میری زندگی میں آئیں اور انہوں نے مجھے نکالا گھر سے. انہوں نے مجھے انکریج کیا. انہوں نے پھر مجھے لیوازم کے بارے میں بتایا, پھر لیو کلب کے بارے میں بتایا. پھر میں نے ادھر جوائن کیا ان کو. تو وہاں سے مجھے پہلے مطلب میری امی تو تھیں میرے پاس, مطلب مجھے انہوں نے کافی انکریج کیا. کافی کچھ میں پہلے بھی کرتی لیکن گھر کے اندر. تو جب ڈاکٹر صوبیہ مجھے ملی, ڈاکٹر صوبیہ حلیم کو, تو مطلب وہ تو میری نا مطلب آئیڈیل ہے وہ بندی. تو انہوں نے پھر مجھے اس طرح انٹروڈیوس کروایا. میرا رول ماڈل میری امی ہے. مجھے شروع سے جیسے میں اب خود میں لائک اس طرح سے ہوں, تو مجھے اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں لائک جس طرح سے مجھ سے کافی لوگ مجھ جیسے ہیں, لیکن مجھ سے بہت سارے اس حالت میں بھی ہیں جو کہ جن کا کوئی نہیں ہے لائک ٹریٹمنٹ وغیرہ اس طرح سے. تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ لائک میں ان کی ہیلپ کروں جو جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں, زیادہ نہیں تھوڑی بہت, کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. تو ڈاکٹر صوبیہ حلیم اور سر عاطف ربانی اور سر عبداللہ, انہوں نے مل کے لائک انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا. انہوں نے اپریشیٹ کیا یہ دیکھ کے, تو مجھے اچھا لگا. تو میں نے پھر ان کو جوائن کیا لیو کلب کو. آئی ہوپ کہ میں کچھ نہ کچھ تو کروں گی. مجھے یہی شوق تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. میں نے لائک کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے, کیونکہ مجھے لوگوں سے بات کرنی نہیں آتی. اور دوسرا لائک کیسے سیٹ اپ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سب جو ہے نا میں نے اور میری امی نے میں نے مل کے کیا ہے. لائک یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ میں نے ہینگ کی ہیں اوپر. میری بینگلز میں بناتی ہوں, ہینڈ میڈ بینگلز. وہ میرا پیج بھی ہے, فیس بک پیج ہے سمرا کریشن کے نام سے. اور میری کچھ بینگلز یہاں پہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں. اسٹریچنگ بھی مجھے تھوڑی تھوڑی آتی ہے, امی میری کرتی ہیں اسٹریچنگ پوری. وہ کرتی ہوں میں, جیسے کڑھائی ہو گئی یا موتی ستارے ہو گئے, اور تھوڑا بہت مجھے آر کا کام بھی آتا ہے. فیوچر گولز اپنے جیسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا. میں لوگوں کے لیے اگزامپل بننا چاہتی ہوں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, ہم بھی اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. اب بھی میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, اور مجھے میرا کڈنی بھی ایک ہے, اور میں فزیکلی کافی زیادہ ویک ہوں. لائک میرے جو مسلز ہیں ان کا بھی مجھے کافی زیادہ ایشو ہے. اس کے حوالے سے مجھے کافی ساری میڈیکل پرابلمز ہیں, اور مجھے پھر میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے. پرابلمز آتی ہیں, پرابلم سے پہلے حل آتا ہے, پرابلم بعد میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے حل بھیجتا ہے پھر پرابلم بھیجتا ہے. تو میں یہ سوچ کے نا مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ پرابلم تو ایسے ہی ہے, اس کا حل بھی ہوگا, مجھے نہیں مل رہا لیکن ہے ضرور. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ اللہ میاں یہ آپ نے پرابلم دی ہے, آپ نے سالو کرنی ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کر دیتے ہیں. مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. میری روٹین ہے ارلی مارننگ اٹھنا, نماز کے بعد چائے بنانا اپنی امی کے لیے, اور پھر اگر گھر میں تھوڑا بہت کام ہو, کچن کا ہو گیا یا کوئی بھی کام, وہ کرنا, ناشتہ بنانا. سم ٹائم ناشتے کے بعد تھوڑا سا صفائی وغیرہ اپنی امی کے ساتھ ہیلپ کرنا. پھر گھر کے کام شام ختم کر کے پھر بوتیک پہ آتے ہیں ہم لوگ. اور بوتیک سے پھر 11 o'clock آ کے 10-11 آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم 2 اور 3 o'clock ہم واپس چلے جاتے ہیں. پھر ہم 5 o'clock آتے ہیں واپس یہاں بوتیک پہ, اور پھر رات کو 8 o'clock واپس چلے جاتے ہیں. میری بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں, بھابھی ہیں میری, اور وہاں وہ میرا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھ سے ہی پڑھنا ہوتا ہے. وہ بہت تنگ کرتی ہے اپنی امی کو, وہ کہتی ہے میں نے آپ سے نہیں پڑھنا, میں نے پھپھو سے پڑھنا ہے. تو وہ اردو اور اسلامیات میرے لیے رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ پھپھو آئے گی تو مجھے پڑھائے گی. جو میری امی نے مجھ سے امیدیں لگائی ہیں میں ان پہ پوری اتروں, اور میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو کبھی شرمندہ نہ ہونے دوں, اور ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گی. اور میں ان کو تھینک یو کہنا چاہوں گی. میں تو ویسے تھینک یو بھی بہت چھوٹا لفظ ہے, ماؤں کا تو شکریہ ایک دن کا بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. جو قرض لائک انہوں نے ہمارے لیے, جو کم از کم میرے لیے جو انہوں نے کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ میں ایک لفظ میں یا ایک جملے میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. پوری لائف بھی لگ جائے تو وہ بہت کم ہے. میں تمام ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی جو کسی نہ کسی چیز میں سفر کر رہے ہیں, جیسے کوئی بھی ڈسیبلٹی یا کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی آپ کو
مسئلہ ہے تو آپ پلیز آپ نے گو اپ نہیں کرنا, آپ ہمت سے کام لیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں. جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں تو آپ میں ہمت آئے گی. ہمت سے ہر چیز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ ایک چیز آپ کو نہیں دیتے نا, تو وہاں پہ بہت ساری نعمتیں, بہت ساری چیزوں سے آپ کو نوازتے ہیں جو آپ کو شاید خود بھی پتہ نہیں ہوتی. جیسے مجھے بہت ساری چیزوں کا مجھے نہیں پتہ ہی نہیں تھا, تو وہ تو آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا. لائک اللہ تعالیٰ نے نالج دی, اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی, عقل دی, تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چلیں اپنے بارے میں. تو میں نے اپنے آپ کو اور مضبوط کیا. اور میں سب سے زیادہ تھینک فل ہوں اپنی امی کی اور میرے نانا ابو, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کروٹ. بہت انہوں نے میری ہیلپ کی اور میری امی نے میری بہت ہیلپ کی. اور ڈاکٹر صوبیہ, حلیم اور سر عاطف ربانی اینڈ سر عبداللہ مغل, ان سب نے مل کے مجھے اور اسٹرانگ کر دیا. ان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اور ہمت دی ہے. ان کو تو لائک میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. تو تھینک یو سو مچ آل آف یو, اینڈ تھینک یو GFPP جنہوں نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا.